الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 6 صفر المظفر 1443 ہجری، 14 ستمبر 2021، یوم الثلاثاء، سہ شنبہ، منگل، ٹیوزڈے. پارہ پہلا، الف لام میم، سورہ دوسری، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 34. اور غالباً تفسیر کا جو قسط ہے وہ 373 ہے. شیطان کا نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا میں نے آپ کو سنایا تھا پڑھ کر. اس کو ایک اور موقع پھر ملا. اسے ڈھیل بڑی دی گئی، اسے بہت، اور قیامت تک دی ہی گئی ہے. بہت اسے موقع دیے گئے، بہت ڈھیل دی گئی. نوح علیہ السلام کے پاس پہنچا. اس کے بعد اسی تفسیر در منصور، اسی صفحہ نمبر 273، والیوم 1، 200، پیج نمبر 273، ایک اور حدیث پاک آپ نقل کرتے ہیں حضرت ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے. فرماتے ہیں کہ لقی ابلیس موسیٰ، ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا، ملاقات ہوئی. پھر کیا کہا؟ یا موسیٰ انت الذی اصطفاک اللہ برسالتی وکلمک تکلیما. آپ وہ ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنی رسالت کے ساتھ، اپنی نبوت کے ساتھ اللہ نے آپ کو پسند کیا، آپ کو چنا ہے. اور یہی نہیں، آپ سے باقاعدہ کلام فرمایا اللہ نے. آپ کلیم اللہ ہیں. نبی کے فضائل بیان کیے پہلے. آپ وہ ہیں کہ اللہ نے آپ سے کلام فرمایا ہے. اگر میں توبہ کروں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اے موسیٰ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھ سے جو خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس کے جال پھینک رہا ہے، نبی پر جال پھینک رہا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. نبی کو عام انسان سمجھ رہا ہے، ہمارے جیسا سمجھ رہا ہے. یہ شیطان کا کام تھا. یہ آج اس کے چیلے کرتے ہیں کہ نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. تو اس نے وہی کہ نبی کو اپنے جیسا، کہ نبی میرے دام تصویر میں پھنس جائیں گے، معاذ اللہ رب العالمین. پر پہلے ان کی بڑائی بیان کی. پھر میں تو توبہ کرنا چاہتا ہوں موسیٰ، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اگر توبہ کروں گا تو میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اے موسیٰ آپ اتنا کر دیجئے، فَاشْفَعْ إِلَىٰ رَبِّكَ أَن يَتُوبَ عَلَيَّ. الفاظ دیکھیے حدیث پاک کے، فَاشْفَعْ، اللہ عز و جل سے میری توبہ قبول کرنے کے لیے شفاعت کر دیجئے، سفارش کر دیجئے، میری سفارش کر دیجئے اللہ کی بارگاہ میں کہ میری توبہ قبول کر لے. آپ اللہ سے کلام کرتے ہیں، آپ سفارش کر دیجئے کہ میری توبہ قبول کر لے. آگے بڑھنے سے پہلے اسی کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ عز و جل، لوگ کہتے ہیں نا کہ سب سے قریب ہے، سب سے قریب، بے شک قریب ہے. شیطان نہیں جانتا تھا کہ یہ بات. اسے توبہ قبول کر، توبہ کرنی تھی تو ڈائریکٹ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کی اس نے؟ نبی کی بارگاہ میں کیوں آیا؟ اور پھر آیا ہی نہیں بلکہ کہتا ہے کہ میری سفارش کر دیجئے اللہ کی بارگاہ میں، میری سفارش کر دیجئے اللہ کے بارگاہ میں کہ میری توبہ قبول کر لے. ڈائریکٹ توبہ نہیں کی اس نے بھائی. اور نبی نے بھی نہیں کہا. یہ بھی دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں جب اس نے کہا کہ کیا آپ میری
سفارش کر دیں گے تو آپ حدیث پاک ہے آگے آپ کہتے ہیں قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا نعم، ہاں میں تیری سفارش کروں گا. بڑا عجیب معاملہ ہے بھائی. نبی کو نہیں پتا کہ ڈائریکٹ توبہ کرنی چاہیے، ڈائریکٹ دعائیں کرنی چاہیے، وسیلہ نہیں لگانا چاہیے، سفارشیں نہیں کرنی چاہیے، شفاعت نہیں مانگنی چاہیے. نبی کو نہیں پتا. یہ آج کل کے چلتے پھرتے پان پٹی پر بیٹھ کر حدیث بیان کرنے والے، ان کو پتا ہے زیادہ کہ ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، وسیلہ نہیں لگانا چاہیے، شفاعت نہیں کروانی چاہیے کسی سے. اللہ قریب ہے، ڈائریکٹ مانگو، اللہ سن لے گا، اللہ دے دے گا. شیطان نے کہا، آپ کہتے ہیں اے مردود دور ہو، یہ سب شرک ہے، بدعت ہے، جا تو ڈائریکٹ مانگ. آپ یہ کہتے ہیں نا، آپ تو سب سے جلالی پیغمبر تھے، جلال میں آ کے بھگا دیتے اس کو، جا ڈائریکٹ مانگ، توبہ کر. نہیں، ہاں کہتے ہیں ہاں میں کروں گا تیری سفارش. تو یہ پتا چلا کہ انبیاء کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا ہے تو کسی اللہ والے کی ذات کا وسیلہ بنا کر، اگر ان کی شفاعت، ان کی سفارش کروا کر ان کے ذریعے سے اگر دعا کر رہے ہیں تو یہ اور زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے. یہ کوئی شرک یا بدعت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا اس کی سفارش کرنا یہ ثابت کرتا ہے. تو یہ سب جو کہتے ہیں نا، ان سے دور رہیے، ایسا کہنے والوں سے دور رہیے، ان کو بالکل بھی قریب مت آنے دیجیے. جو طریقہ، جو راستہ، جو پرانے دور سے چلا آ رہا ہے، کتابوں سے، سنتوں سے چلا آ رہا ہے، اس پر قائم رہیے، وہی صحیح ہے. اب اس کے بعد بات ختم نہیں ہوئی ہے، بات ختم نہیں ہوئی ہے. اب یہ بھی دیکھیے کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں تیری سفارش کروں گا، اور آپ نے کی، ایسا نہیں کہا اور آپ نے کی. فدعا موسیٰ ربہ، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی. فقیل یا موسیٰ قد قضیت حاجتک، فلقی موسیٰ ابلیس فقال قد امرت ان تسجد لقبر آدم. دیکھیے کیا ہو رہا ہے. آپ گئے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں، آپ نے ابلیس کی سفارش کی کہ یا اللہ وہ گناہگار، بدکار، لعین توبہ کرنا چاہتا ہے، مجھ سے سفارش کروا رہا ہے، شفاعت مانگ رہا ہے، میں دعا کر رہا ہوں. اس کی توبہ قبول ہوگی؟ اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ عز و جل نے آپ کی بات سنی، جواب دیا، آپ وہاں سے لوٹے. اب آپ کو یہ آ کے مل گیا راستے میں، اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے میری بات کی؟ تو آپ نے کہا جی ہاں میں نے کی ہے، بالکل اللہ عز و جل کی بارگاہ میں میں نے تیری توبہ کے بارے میں بات رکھی ہے، اور مجھے حکم آیا ہے، مجھے تیرے بارے میں جواب دیا گیا ہے. تیرے لیے یہ حکم آیا ہے کہ تو جا اور آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر. قد امرت ان تسجد لقبر آدم ویتاب علیک. تو سجدہ کر، تیری توبہ قبول ہو جائے گی. آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، تیری توبہ قبول ہوگی. پھر دیکھیے وہی قبر کو سجدہ کرنے کے لیے حکم. شرک بدعت کے کہاں سے آ گئی یار یہ لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہا سجدہ کرو، سجدہ کرنا نہیں. یہ سجدے کا جو حکم دیا جا رہا تھا قبر آدم کو، یہ بالکل ظاہر تھا کہ یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، بلکہ یہ تعظیم والا سجدہ تھا کہ جو تعظیم تو نے وہاں نہیں کی، اب قبر کو ہی تعظیم کر دے تو تیری توبہ قبول کر لوں گا. تو آج بھی جو مزارات کے جو چومتے ہیں، جو مزارات پر یعنی کہ ادب سے جھکتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کریں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں. جھکنا بھی ہم نے کہا کہ میں نے بالکل صاف صاف بیان کیا کہ یہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. پر اگر کوئی کرتا تو اس پر آپ حرام کا، گناہ، غلط چیز کا
حکم دے سکتے ہو، شرک اور سجدے کا حکم نہیں لگا سکتے۔ دیکھیں یہاں پر تعظیم کرائی جا رہی ہے، آپ اسے مشرک کہہ کے باہر اسلام سے کر دے رہے ہو، یہ غلط ہے، ہم اس پر آپ سے لڑ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہاں پر یہ صاف صاف پتہ چل رہا ہے کہ ابلیس کو تعظیم نبی وہاں پر تو نے نہیں کی، تو اب نبی کی قبر کی تعظیم کر لے، قبر کو ہی سجدہ کر دے، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ سجدہ کرنا بھی اس کی قسمیں ہیں، عبادت والا اور تعظیم والا، جو ہم نے وہاں ڈیٹیل سے بیان کر دیا۔ اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اب بھی سجدہ کر سکتے ہیں، نہیں، سجدہ آپ نہیں کر سکتے، کسی کی قبر کو سجدہ نہیں کر سکتے۔ تو خیر یہ ابلیس کو یہاں پر پھر موقع ملا، پھر کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کی اس قبر کو سجدہ کر، تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو پھر اس کو عقل آ گئی، پھر فاستکبر ہے، پھر یہاں پر اس نے فاستکبر وغضب، تکبر کیا اور غصے میں آ گیا، اور پھر کہا لم اسجد لہو حیا اسجد لہو میتا، پھر وہی کہا میں نے ان کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا، قبر کو سجدہ کروں؟ مردہ ہو جائے، مردہ ہے، مر چکے ہیں، مر گئے تو پھر سجدہ کروں؟ اس وقت سجدہ نہیں کیا تو مر گئے تو سجدہ کروں، قبر کو سجدہ کروں؟ نہیں کرتا۔ پھر تکبر کیا، پھر وہی میں نے پیچھے عرض کیا کہ نبی کو مردہ کہنا یہ ابلیس کا طریقہ ہے، اس نے بار بار نبیوں کو مردہ کہا ہے، نبی کو مردہ کہا ہے بار بار، اور یہی آج بھی کرتے ہیں اس کے چیلے چپاٹے۔ دیکھیے نوح علیہ السلام کے پاس آیا تب بھی یہی کہا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تب بھی یہی کہہ رہا ہے کہ مر گئے تم کو سجدہ کرو۔ نبی کی بے ادبی کرنا یہ شیطان کا طریقہ ہے، نبی کو مردہ کہنا یہ شیطان کا۔ یہ تو آدم علیہ السلام تھے، یہاں ہم آج کل تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ رب العالمین ایسی ایسی گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ ان سے بچائے رکھے، ہم سب کو بچائے رکھے، اور صحیح عقیدوں پر، نبیوں کے عقیدوں پر، ولیوں کے عقیدوں پر قائم رکھیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حدیث پاک ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، اس کا ایک بڑا ہی پیارا اصلاحی والا حصہ جو ہے یہ باقی ہے، اس کو میں انشاءاللہ اگلے آڈیو میں بیان کروں گا۔ بڑا ہی پیاری اس نے کچھ باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ عرض کریں گے، 3 باتیں ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سنیں گے۔ سنیے، یاد رکھیے، شیئر کیجئے، عمل کی کوشش کیجئے، میرے لیے بھی دعائیں کیجئے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔